بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 79 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ فویلن میں فا استینافیہ ہے، ویلن یہ مصدر ہے اور یہ مبتدا ہے، یہ نکرہ ہے، نکرہ اور مبتدا بن گیا ہے۔ ہدایت النام میں آپ پڑھیں گے نکرہ مبتدا بنتا ہے جب تخصیص آئے، لیکن جامی میں جامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نکرہ تخصیص کے بغیر مبتدا بن جاتا ہے۔ فا استنافیہ ویل نکرہ مبتدا بنا ہوا ہے تخصیص کے بغیر، جو کہتے ہیں تخصیص کے بغیر مبتدا بن جاتا ہے۔ ویل مبتدا، للذین لام جارہ، الذین موصولہ، آگے صلہ آئے گا، صلہ جملہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصولہ کی طرف لوٹتی ہے۔ یکتبون فعل ہے، مضارع کا صیغہ ہے، نو میں سے ہے، فاعل واو، فعل فاعل کے بعد جو اسم آتا ہے اکثر مفعول بھی، الکتابہ اس کا مفعول بھی ہے۔ با جار ہے، ایدی مضاف ہے، دھیان سے سننا، ایدی اسم متمکن کی تیسری قسم ہے، جمع مکسر منصرف، ید کی جمع ایدی، جمع مکسر کا اعراب نہیں، ویسے اعراب اس کا اسم متمکن کی 15ویں قسم والا ہے، اسم منقوص، جی سمجھ آئی کہ ایک حالت لفظاً نسبی اور دو حالتیں تقدیری۔ بی ایدی، یہاں با نے جو جر اس کو دیا وہ تقدیری ہے، یہ جمع مکسر منصرف اعراب اسم منقوص والا۔ با جارہ، ایدی اسم ہے، آگے ضمیر ہے، پکا قید ہے، اسم مضاف، ضمیر مضاف، مضاف مضاف الیہ مل کے با جار کا مجرور، جار مجرور مل کے ظرف لاغ، جی سمجھ آ گئی ہے؟ یہ فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اور متعلق سے، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، ثم حرف عطف ہے، یقولون پھر مضارع کا صیغہ، نو میں سے ہے، فاعل ہمیشہ صاف ہے، واو ضمیر فاعل، ھذا اسم اشارہ یہ مبتدا ہے، من عند اللہ میں من حرف جار ہے، عندی مضاف، کسرہ آیا نا من جار کی وجہ سے، اس میں جلال شی مضاف ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوئے ثابتن کے، ثابتن اپنے ہوا فاعل اور متعلق سے مل کر اور شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مراد اللفظ ہو کر مقولہ، جو جملہ مقولہ ہوتا ہے اس میں یوں کہتے ہیں، اگر جملہ فعلیہ خبریہ تو کہ جملہ فعلیہ خبریہ مراد اللفظ، جملہ اسمیہ خبریہ مراد اللفظ، آگے جا رہا ہوں، لیشتروا میں لام لام کے، جس کے بعد ان مقدر، جس کی وجہ سے یشتروا کا نون گرا ہوا، یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ، مضارع کا صیغہ، مضارع کا صیغہ،
اور تینوں سیغے ایک ہی ہیں، تینوں کا فاعل ایک جیسا، اس کا فاعل واو اور یہ باب افتعال ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ٹائم تھوڑا اب تک سام سے ناقص یائی، ٹائم تھوڑا سوچتا ہے محمد علی کس تازگی کر دے رہا، یہ بڑا تیز ہے۔ یشترو فعل، واو ضمیر اس کا، بھی ہی جار مجرور مل کر ظرف لاغ متعلق ہوئے یشترو۔ سامان، آج میں نے یہاں بھی بتا دیا تھا فعل فاعل کے بعد جو اسم آئے اکثر مفعول بھی، تو سامانن مفعول بھی کس کا؟ یشترو کا، موصوف ہے کیونکہ نکرہ قلیلا نکرہ، موصوف صفت مل کے مفعول بھی، یشترو فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا آن مقدر موصول حرفی کا، موصول صلہ مل کے بطویل مفرد ہو کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لاغ متعلق ہوئے یقول، فعل اپنے فاعل مقولہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلہ، موصول صلہ مل کے لام جار کا جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ثابتن اپنے وفائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبر۔ جی سمجھ آ گئی؟ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، جب وہ ترکیب آ گئی تو یہ آدھی تو آ گئی، صرف یہ ہے کہ آپ کو یہاں جار مجرور دو نظر آ رہے ہیں، تو جار مجرور یہ جس کے متعلق ہے یہ بھی اس کے متعلق، تو سنیا نہیں، اور یہ خبر ہے، یہ ظرف مستقر ہے، یہ ظرف لاغو ہے، کیونکہ ایک مرتبہ نکالیں دوسری مرتبہ ظرف لاغو، فا اسی طرح استیناف، ویلن اسی طرح مبتدا، لہم اسی طرح ثابتن کے متعلق ظرف مستقر، بس اگلے کو مما کا تو آپ نے ظرف لاغ کہہ دینا، بھئی ایک مرتبہ نکال لیں اگلی مرتبہ جار مجرور متعلق کرے تو ظرف لاغ۔ من حرف جار ما موصولہ، آگے کیا آئے گا؟ صلہ، صلہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصول کی طرف، لیکن اگر وہ ضمیر مفعول بھی بن لفظوں سے اکثر، بھائی جان یہاں بھی حذف ہے اور یہاں بھی حذف ہے، اور قرآن میں اس کا استعمال بھی بہت ہے، دیکھنا من حرف جار ما موصولہ، کاتبت فعل، ایدی مضاف، ہم ضمیر مضاف مضاف مل کے فاعل، اب ایدی فاعل ہے جمع مکسر ہے لیکن اعراب اس میں منقوص والا، اس کا رفع تقدیری، یہ اپنے مضاف الیہ سے مل کے فاعل، اب یہاں تو ضمیر نظر ہی نہیں آ رہی جو ماغ دلو، وہ حذف، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کے من جار کا مجرور، جار مجرور مل کے ظرف لاغ، ثابتن اپنے ہوا فاعل اور متعلق، ہاں دونوں متعلقوں سے مل کر ایک ظرف مستقر ایک ظرف لاغ، شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ، بالکل آگے یہی ترکیب ہے، واو حرف عطف، ویلون بالکل اسی طرح، لہم بالکل اسی طرح، اور اگلا پھر اسی طرح ظرف لاغ، صرف یہ ہے کہ یکسبون فعل واو فاعل، یہاں بھی ماں کی طرح لوٹنے والی ضمیر حذف، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کا صلہ، موصول صلہ مل کے جار مجرور مل کے ظرف لاغ، ثابتن اپنے فاعل اور دونوں متعلق، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف فرما ہوئے، تورات کے علماء اور بڑے بڑے یہودی، ان کو یہ خوف ہوا کہ ساڑھی تو روزی بند ہو جائے گی اور ہماری سرداری مٹ جائے گی، کیونکہ تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف
اور سرکار کے اوصاف مذکور ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اس کے مطابق پائیں گے جو تورات میں ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو فوراً لوگ ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء کو چھوڑ دیں گے، سرداروں کو چھوڑ دیں گے. اس خوف سے انہوں نے تورات کے اندر تبدیلی کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جو بیان تھا اسے بدلا. سرکار کے حلیہ مبارکہ کے بارے میں جو تھا اسے بدلا. مثلا تورات میں اوصاف آپ کے لکھے تھے کہ آپ خوب رو ہیں. چہرہ سرکار کا بڑا خوبصورت ہے، بال خوبصورت ہے، آنکھیں بڑی خوبصورت ہے، درمیانہ قد ہے. انہوں نے مٹایا اور کچھ الٹ لکھ دیا. سرکار کا قد مبارک بڑا لمبا ہے، آنکھیں معاذ اللہ کجی ہیں، نیلی ہیں، بال الجھے ہوئے ہیں، اس طرح کی باتیں لکھی. اور یہی وہ عوام کو سناتے تھے الٹ. یہی کتاب الہی کا وہ مضمون بناتے اور یہ سمجھتے تھے کہ لوگ حضور کے خلاف ہو جائیں گے اور آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اور ہمارے گرویدہ رہیں گے، ہماری کمائی میں فرق نہیں آئے گا. نہیں سمجھ آئی؟ اللہ نے قرآن میں کہا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر یقولون کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. لکھتے خود ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. اچھا یہ کیوں کہتے تھے اللہ کی طرف سے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے جو لکھا ہوا ہے تھوڑے تھوڑے کچھ پیسے کما لیں، تھوڑے بہت پیسے کما لیں. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. کیوں کہتے؟ تاکہ اس کے بدلے تھوڑے سے دام حاصل کر لے. فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. پس ہلاکت ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں سے لکھنے کے سبب. کوئی سمجھ آئی؟ بھئی وجہ ہلاکت کی وجہ تو یہی بنا نا. ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو وہ کماتے تھے. جی سمجھ آئی؟ جو وہ کماتے تھے اس وجہ سے ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت. چلو جی ماشاءاللہ الحمدللہ.